تھینک یو آنریبل اسپیکر. میرا ایجنڈا نمبر 12 ہے سیلاب. جی میں الاؤ؟ جی ہاں نا. تھینک یو آنریبل اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Recently, the merciless monsoon rains and cloud burst struck northern Pakistan with an unprecedented force. This was no ordinary rain, rather it was a torrential downpour that swallowed several valleys whole. A calamity that words alone cannot capture its magnitude. And the میڈم لا numerical اینڈ آرڈر کا details. آئٹم تو لا اینڈ آرڈر سیکورٹی لا اینڈ آرڈر کا ہے. Sir, I requested for سیلاب. ایجنڈا نمبر 12 میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا. Am I allowed? آئٹم نمبر ایجنڈا نمبر 12. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے میڈم آپ جی میڈم جاری رکھیں. Achha, thank you so much. So the numerical details of the catastrophe as reported include 511 precious human lives lost forever, 223 wounded, over 574 homes were completely destroyed, more than 2,500 homes were partially damaged, above 5,000 livestock perished. Honorable Speaker, behind every number is a child without a parent, is a family without a shelter, and a farmer without a livelihood. According to Reuters, one family was preparing for a wedding. Instead, they buried 24 of their loved ones. May the departed souls rest in peace. May the sufferers find solace. جناب اسپیکر، موسمیاتی تبدیلی جو زیادہ تر انسانی سرگرمیوں جیسے جنگلات کی کٹائی اور ایندھن کو جلانے سے پیدا ہونے والی آلودگی کے باعث ہوتی ہے. پاکستان جس کا دنیا کے کل گرین ہاؤس گیسز میں اخراج 1% سے بھی کم ہے، آج اس کی سب سے بڑی سزا کاٹ رہا ہے. اور وہ بڑے ممالک جو اپنے غیر متوازن صنعتی پھیلاؤ اور بے لگام ترقی کی دوڑ میں زمین کو جلانے اور فضاؤں کو ایندھن سے بھرنے میں سب سے بڑے مجرم ہیں. آج پاکستان میں ہونے والی بارشیں اپنی حدیں توڑ کر قیامت ڈھا رہی ہیں. سورج اپنی تپش میں بے رحم ہو چلا ہے اور دریا اپنے کنارے نگل رہے ہیں. اور اگر بات کی جائے گلیشیئرز کی تو پاکستان ہولڈز the largest concentration of glacial ice in the world outside the polar region, having over 13,000 glaciers. GLOF 1, GLOF 2, heat waves جان لیوا ثابت ہو رہی ہیں. جناب اسپیکر، سوال یہ ہے کہ کیا یہ عالمگیر تباہی کسی ایک لمحاتی حادثے کی پیداوار ہے؟ تو جواب ہے نہیں، کیونکہ قدرت کے ماہرین نے انسان کو 17ویں صدی میں ہی خبردار کرنا شروع کر دیا تھا کہ اگر اس نے اپنی روش نہ بدلی تو آنے والا وقت ہم سے زندگی کا حق چھین لے گا. اس انتباہ کو محض سیراب سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا اور بالآخر جب خطرات آشکار ہونا شروع ہو گئے تو 1980 کی دہائی میں IPCC، UNF، CCC جیسے بڑے عالمی ادارے قائم کیے گئے تاکہ اس خطرناک چیلنج کو سنجیدگی سے لیا جا سکے. جناب اسپیکر، میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان نے اس مد میں کوئی کوشش کی کہ وہ موسمی تبدیلی جس کی وجہ سے ابھی ہمیں کلاؤڈ برسٹ، سیلاب جیسی بڑی سنجیدہ صورتحال کا سامنا ہے، ہم لوگ یہاں جتنے بھی ڈسٹرکٹ سے بلانگ کر رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، اس ڈسٹرکٹ کا رونا رو رہے ہیں اور جواب مل جاتا ہے کہ جی چیک دے دیا گیا ہے. سیلاب سے پہلے، سیلاب کے دوران اور ریہیبلیٹیشن سٹیج پہ کیا کوئی کوشش کی گئی ہے؟ کیا کوئی سسٹم بنایا گیا ہے؟ تو جواب یقیناً نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس کو ابھی انالائز کرتے ہیں، بٹ ان اے ویری پازیٹیو وے. پاکستان نے بھی تہیہ کیا. 2016 میں پیرس ایگریمنٹ میں پاکستان نے دستخط کیے جس میں عالمی درجہ حرارت کو، جناب اسپیکر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ہمارے سولوشنز بھی اسی میں چھپے ہیں،
आलमी दर्जा हरारत में इजाफे को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक महदूद रखने की कोशिश को जारी रखने के अज़म पर दस्तखत किए गए। NDC, शायद मेरे जैसे बहुत से नालायक लोग होंगे जिनको इन टर्मिनोलॉजीज का पता नहीं होगा, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान 2030 तक ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में 15% तक कमी करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएगा, शजरकारी करेगा और सैलाब से मुतासरा जो तबकात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। खैबर पख्तूनख्वा ने कितनी तैयारी की है, हम इस पे भी बात करेंगे। ग्लोबल फॉरेस्ट इंडेक्स की एक रिपोर्ट जिसमें निशानदेही की गई है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दरख्तों की कटाई खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। जनाब स्पीकर, ये मैं नहीं कह रही, ये ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट कह रही है। यानी एक तरफ तो हम दुनिया से सब्ज़ अज़म उठाते दांत समेटते हैं और जब यही पाकिस्तान अपने दामन में झांकता है तो मंजर मुख्तलिफ नज़र आता है। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के मुताबिक किसी भी मुल्क का 25% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में वो 25% हिस्सा जो है वो 5% हिस्से से भी कम है और ऊपर से इल्लीगल डिफॉरेस्टेशन। आप जब एक पौधा उगाइएगा उसको तनावर दरख्त बनने में कितना वक्त लगेगा, और जो है आप उसको भी इल्लीगल कटाई की नज़र कर रहे हैं, तो हमारा मुस्तकबिल कहाँ खड़ा है। इसकी मैं एक मिसाल देना चाहूँगी। 1908 ब्रिटिश इंडिया, ग्रेट मौसी फ्लड, जहाँ पे एक दरख्त ने, जो टेमरेंट दरख्त, इमली का दरख्त, उसने 150 लोगों की जान बचाई थी। आज भी जब उस दरख्त को काटा जाता है तो वहाँ के लोग, वहाँ के लोकल्स एहतजाज करने लगते हैं, उसे सेवियर के नाम से याद किया जाता है। एक दरख्त की ये कीमत है जिसने 150 लोगों की जान बचाई थी। आज अगर हमारे दरख्त ना कटे होते तो हमारी बहुत सारी कीमती जानें बच जाती। अफसोस। आगे चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की ही एक रिपोर्ट, फाइनेंसिंग सस्टेनेबल टूरिज्म इन खैबर पख्तूनख्वा मोबिलाइजिंग लोकल रिसोर्स, उसके मुताबिक साल 2021 ईद के अय्याम में 2 से 3 मिलियन सयाहों ने खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया, जिसके नतीजे में 4 बिलियन रेवेन्यू हासिल हुआ। तो ये साबित हुआ, ये आदाद शुमार बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा कमाऊ पूत है। ये जो हमारे तफरीही और सियाहती मकामात हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा का कमाऊ पूत हैं। इससे हमारी टूरिज्म कितनी मुतासिर हो रही है, यानी कड़ी से कड़ी जुड़ रही है और हम नुकसान में चले जा रहे हैं। इसके लिए क्या हम संजीदा बैठे हैं? क्यों हमारे पास क्लाइमेट चेंज पर एक्सपर्ट नहीं है? हम तो दुनिया में माने हुए लोग हैं, जो भी शोबा है हमने अपनी सलाहियतें मनवाई हैं। क्यों खैबर पख्तूनख्वा में एक्सपर्ट्स नहीं हैं? तो उनको ढूंढना किसका काम है खैबर पख्तूनख्वा में? जनाब स्पीकर, आगे चलते हैं। मैं एक केस स्टडी पेश करना चाहूँगी। ऐसा नहीं है, और मैं ये भी मानती हूँ कि जो आफात आती हैं उसके आगे इंसान बेबस है। जनाब स्पीकर, मजबूर है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम उससे जंग नहीं कर सकते। उसका कोई वजूद तो है नहीं जिसको हथकड़ी पहनाकर अदालत के कटहरे में खड़ा करके इबरतनाक सजा दी जाए। तो क्या किया जाए? वो किसी कानून की तरमीम के भी पाबंद नहीं है। उसके लिए तैयारी करनी है। क्या दुनिया में आफात आई? जवाब है आफात आई। उन्होंने क्या किया? कभी हमने इस पे गौर किया है? उन्होंने किस तरह अपने आप को इन नुकसानात से बचाया? इसे हम दरवाजे बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन नुकसानात को कम कर सकते हैं। कनाडा की मिसाल लेते हैं, वहाँ जलते हुए जंगलात, चाइना येलो रिवर का खूनी सैलाब, अमेरिका टॉर्नेडो, हरिकेन कैटरीनास, बांग्लादेश, इंडिया रिकरेंट फ्लड्स। अब पाकिस्तान में भी रिकरेंट फ्लड्स शुरू हो गए, यानी हर साल इन फ्लड्स ने आना है। जापान, इंडियन ओशन तबाहकुन सुनामी, ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर, नीदरलैंड जो सतह समंदर से नीचे बसा हुआ मुल्क है वो भी पानी के साथ रह रहा है। जापान की अगर हम मिसाल लें तो वहाँ जी-कैन प्रोजेक्ट जो ज़ेरे ज़मीन टनल, जब सैलाब आता है, यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने बात की थी कि जो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हुई है, अब तो वो लोग भी रिटायर हो गए, हम किसका गला पकड़ें? मैं मानती हूँ, इसकी भी मैं एक मिसाल दूंगी विद रेफरेंस। आगे चलते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, नीदरलैंड, बांग्लादेश, जापान, पाकिस्तान, पंजाब, सूबा पंजाब, ये सब इस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं।
یہ باقی ممالک تو بہت آگے جا چکے ہیں کیونکہ یہ 21ویں صدی کا دور ہے. یہاں پہ ہم اسپیس ٹیکنالوجی، اسپیس ایکسپلوریشن، اسپیس ایکس، انٹرنیٹ آف تھنگس، آٹومیشن، روبوٹکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو کمی کس چیز کی ہے؟ کیوں ان قدرتی آفات کو قابو میں نہیں پایا جا سکتا؟ آسٹریلیا جو فلڈ میپنگ کرتا ہے، GIS میپنگ کرتا ہے، گلیشیئرز مانیٹرنگ، زوننگ، رسک اسسمنٹ، ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا، ٹوپوگرافیکل ڈیٹا کی مدد سے ایسے سسٹمز بناتا ہے جہاں پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سیلاب آئے گا، یہاں قدرتی آفت آئے گی، بر وقت لوگوں کو اطلاع دی جائے گی، لوگوں کو وہاں سے منتقل کیا جائے گا، شیلٹر سائیکلون سینٹرز بنے ہوں گے جہاں پہ وہ مقیم ہوں گے، وہاں ریسورس مینجمنٹ ہوگی جو ان کی دیکھ بھال کرے گی، اور اس کے بعد ریہیبلیٹیشن، واپس وہ اپنی جگہوں پہ آئیں گے. سسٹمیٹک، کچھ اس میں مشکل نہیں ہے. اور ہم تتر بتر، جیسے ایک کرکٹ گراؤنڈ میں بال ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے اور سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور پتہ کچھ نہیں ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو یہاں اس معزز ایوان میں بہت قابل لوگ ہیں، ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں، وہ اپنا ان پٹ دیں. آگے چلتے ہیں. ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق اگر پاکستان میں یہی تسلسل برقرار رہا 2050 تک، پاکستان اپنی GDP کا 20% حصہ کھو دے گا. 20% حصہ. اگر ہم 2022 کی بات کریں تو اس میں ہم نے اپنی GDP کا 10% حصہ کھویا، جو کہ 40 بلین تک نقصان گیا. اسی سال مصر میں اقوام متحدہ کی ایک COP27 کانفرنس ہوئی جس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے موسمیاتی تبدیلی و انصاف کا مقدمہ بڑی مضبوطی سے لڑا. جناب اسپیکر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ملا. یہ پاکستان کی کوشش تھی جس نے ترقی پذیر ممالک کی نمائندگی کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی و موسمی تبدیلی و انصاف کے لحاظ سے ایک کامیابی ہے جس کا کریڈٹ ہم لیتے ہیں الحمدللہ. تو پھر وہی عزم چاہیے، وہی حوصلہ چاہیے، وہی ول چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھیں. اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ کیونکہ میری ڈکشنری میں بات کے ساتھ سلوشن جڑا ہوا ہے. صرف بات کرنا نہیں ہے، صرف تنقید کرنا نہیں ہے، برا بلا کہنا نہیں ہے، اور صرف اس واسطے کھڑے ہو جانا کہ میں رجسٹرڈ ہو جاؤں کہ جی میں اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا اور میری تقریر رجسٹرڈ ہو گئی. ہم یہاں سلوشنز کے لیے بھی ہیں. سلوشن کیا ہے؟ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کیجئے. کب سے وہ بے یار و مددگار، نیکسٹ الیکشن سر پہ آ گیا، ان کا کیا کنٹریبیوشن؟ اگر وہ کامیاب ہوتے، وہ امپاورڈ ہوتے، ان کے سروں پہ ہاتھ ہوتا، تو آج پکچر کچھ مختلف ہوتی. آپ کا ریسکیو 112 کہاں کھڑا ہے؟ کیا آپ کے پاس DRR DRM یعنی ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن، ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ، آپ کا فلڈ پریپیئرنس یا کمپریہنسو ریکوری پلان ہے باقی ملکوں کی طرح؟ اگر یہ ہوتا تو دوبارہ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ جو لوگ، جو ممالک اس کی مد میں $1 خرچ کرتے ہیں تو بوقت آفت وہ 4 سے 7 ڈالر بچا سکتے ہیں. اگر آج ہمارے پاس یہ پلانز ہوتے تو ہمارا نقصان کم ہوتا. اگین ورلڈ بینک کہتا ہے کہ یہ سسٹم ہونے سے 90% اموات پہ قابو پایا جا سکتا ہے، جبکہ 30% اکانومی بچائی جا سکتی ہے. تو ہم کدھر سوئے پڑے بیٹھے ہیں جناب اسپیکر؟ یہ بہت سوچ فکر کی بات ہے. آپ اٹھیں سیٹ سے، آپ بات کریں، لیکن ویلیویبل بات کریں، ایسی بات کریں جس سے کچھ سوچ فکر آئے، فوڈ فار تھاٹ ہو. برائے تقریر پلیز میری گزارش ہوگی کہ وقت ضائع نہ کیا جائے. ہمارے پاس لگ بھگ 3 سال رہ گئے، 3 سال. اور وہاں ایک بات ہوئی کہ آپ ایسی سیٹوں پہ آئے ہوئے ہو تو دونوں اطراف کے لوگ بڑے قابل ہیں. آپ تنقید کیجئے لیکن کبھی ذاتیات پہ مت آئیے گا. اب آپ کو ثابت ہو رہا ہے کہ ان سیٹوں پہ کون لوگ آئے ہوئے ہیں جو کیا سوچتے ہیں، کیا فکر کرتے ہیں. تقریباً یہ 3را مہینہ ہے اور میں کسی ایسی تقریر کا انتظار کر رہی ہوں جو میری بھی سوچوں کی کھڑکیاں کھول دے، جو مجھے بھی سوچوں پہ مجبور کر دے کہ واہ کیا تقریر ہے، واہ کیا ویژن ہے، کیا سوچتے ہیں. ایسے ہی لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اس اسمبلی میں آئے، اور میں انتظار کر رہی ہوں. آئی ہوپ کہ میرا یہ انتظار ختم ہوگا جلد. اس کے علاوہ میں کہنا چاہوں گی کہ ہم سب نے ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں، ماشاءاللہ گیلریز میں بھی ہمارے مہمان بیٹھے ہیں، ایک ایسا مستحکم، محفوظ، پرامن، خوشحال، توانا خیبر پختونخوا دے کے جائیں
کیونکہ یہ آنے والی نسل کا ہم پہ حق ہے کہ وہ بجائے دوسرے ممالک کو یاد کرنے کے اپنی اس اسمبلی کو اس میں کی ہوئی باتیں اور اعمال اور ایکشنز کو یاد کریں اور دنیا کی پارلیمنٹس میں مثال دی جائے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو میڈم.